پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ 15واں 16واں 17واں 18واں رکوع، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا، یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے 19ویں رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے۔ پھر تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور پھر اگرچہ روئے سخن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پورے 60 آیات ہیں تقریباً، اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، غزوہ احد اس کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں، لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے۔ اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹب کلام نہیں ہے۔ پھر آخری 2 رکوع، وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے، اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے۔ اور اس طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع، وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو، بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر، وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عمران میں۔ تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں، قرآن مجید میں متشابہ، اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے، لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے، اولاد ہو، وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، وہ یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں۔ البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کیا جائے، سوچ بچار کیا جائے، تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی، اضافی علم، اضافی معرفت، اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے۔ جیسے آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے